دنیا کی سب سے بڑی معاشی شاہراہ جو ہے وہ اس وقت کٹ چکی ہے۔ کٹنے سے مراد اس کو بند کیا جا چکا ہے، اور اگر بند کیا جاتا ہے تو اس سے مراد میڈل ایسٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور وہ شاہرخ ابن ہرمز ہے۔ آج ہم ابن ہرمز کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے کہ جناب یہ راستہ کتنا ہے، ویسے تو 31 سے 38 کلومیٹر کا یہ ایک چوڑائی ہے جو کہ جس پر پاسداران انقلاب کا یعنی کہ ایران کا جو ہے وہ کنٹرول ہے، لیکن یہاں پر اب تک کتنی تباہی ہو چکی ہے اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ گزشتہ 13 دنوں کے دوران جب سے امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ کشیدگی شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو جہاز ابن ہرمز پر نشانہ بنے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو اس کا نام جو ہے وہ ابن ہرمز ہے، سب جانتے ہیں۔ ہر روز یہاں سے تقریباً جو ہے 2 کروڑ بیرل تیل دنیا کی منڈیوں تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کا تقریباً 20% تیل کی سپلائی جو ہے وہ اس راستے سے گزرتی ہے۔ اب یہ ایک نئی جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ اب جنگ یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے اس سے نقصان کس کس کو ہو رہا ہے؟ اس کے نقصان مجھے بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے، ایران کو بھی ہو رہا ہے، خلیجی میڈل ایسٹ کنٹریز کو بھی ہو رہا ہے، اور تیل لانے والی کمپنیاں، تیل بنانے والی کمپنیاں، ان کو بھی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں ممالک خلیج کے پانیوں کو باقاعدہ اس سینٹر نے خطرناک جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو سمندروں میں جو حملوں کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے، تو مارچ کے شروع میں یہ سمندروں پر جیسے ہی ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کے سپریم لیڈر کی شہادت ہوتی ہے، تو یہ ایک سب سے بیسٹ ہتھیار ہے ایران کے پاس کہ وہ اس مرکز کو بند کر دیں۔ تو اس مرکز کو بند کرنے کے بعد انہوں نے نقصان پہنچایا پھر میڈل ایسٹ پورے کو، انہوں نے باقاعدہ میڈل ایسٹ پر جو ہے بمباری کی۔ تو اس میں اب جو اس سینٹر کے اندر جو جہاز تباہ ہوئے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 19 جہازوں کو اب تک نقصان پہنچایا جا چکا ہے پاسداران انقلاب کی وجہ سے۔ اب ایسے میں ان جہازوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس کمپنی کو بھی جس کمپنی نے یہ جہاز بنایا ہو۔ اب ایک جہاز کو سستا نہیں ہے، یہ تقریباً 25 سے 30 ارب پاکستانی روپے کا ایک جہاز جو آئل ٹینک ہے، کروڈ آئل جو لے کے جاتا ہے، اس کی قیمت بتائی جاتی ہے۔ اب اس میں جو جہاز اب تک جن کو نشانہ بنایا گیا پاسداران انقلاب کی طرف سے، اس میں سب سے پہلے جو ہے ون مجیسٹی ہے، اسٹار گوینیتھ ہے، اور اس میں ایک تھائی لینڈ کا جہاز ہے، سفین پریسٹیج ہے، اور اس کے علاوہ جناب ایک نامبئی کا کوئی جہاز بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جہاز ہیں جن کمپنیوں کے جن کو نشانہ جو ہے وہ اب تک بنایا جا چکا ہے، اور کئی دیگر تجارتی جہاز جس میں کچھ تیل لے کے جا رہے تھے، کچھ کارگو سامان لے کے جا رہے تھے، ان کو بھی نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب زیادہ تر جو جہاز جو خلیج بندرگاہوں سے آ رہے تھے ان میں جبل علی، فجیرہ، راس الخیمہ اور بصرہ سے نکل کے ایشیا، یورپ، افریقہ جو ہے یہ جا رہے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا، اور جیسے ہی اچانک ڈرون حملے شروع ہوئے تھے یہ جہاز وہاں پر بریک لگی۔ ابھی بھی آپ اگر آن لائن سیٹلائٹ امیجز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مرکز کی، اسٹریٹ آف ہرمز کی، تو آپ گوگل پہ جا کے لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ٹریفک کے جتنے ڈاٹس نظر آئیں گے سمجھ لیں کہ وہ وہاں پر صرف جہاز جو ہے وہ کھڑے ہیں اور جہازوں کو بریک لگ چکی ہے۔ اب اس میں ایک جہاز پر حملہ جو ہے وہ 11 مارچ کو ہوتا ہے، ایک تھائی کارگو جہاز کو جو کہ ابو ظبی سے خلیفہ پورٹ سے بھارت کے کینڈارا پورٹ جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کو ہٹ کیا گیا، اور ایک میزائل یا ڈرون سے نشانہ جو ہے اس کو بنایا گیا۔ اس کو میرا خیال ہے کہ جو ڈریگن ویپن ہے ان کے پاس، ایران کے پاس، اسی سے اس کو نقصان جو ہے پہنچایا گیا، اور جہاز کے ڈیک پر جو ہے وہ آگ لگی، اور اس کے بعد عملے کو ہنگامی طور پر جہاز جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ تو اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا جاتا ہے، لیکن ریسکیو کرنے کے بعد جو جہاز کو نقصان پہنچتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اب کہا ہی جاتا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا۔ اب اس میں عالمی شپنگ جو کمپنیاں ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ان حملوں میں کون کون متاثر ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً جاپان کی کمپنی ہے، اس میں مٹسوئی OSK لائنز وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس کے بعد اوشین نیٹ ورک ایکسپریس ہے جو کہ جاپان کی ہے، اور پریشیس شپنگ ہے تھائی لینڈ کی، اور اسٹار بلک کریئر یونان کی ہے، اور سٹینا بلک یہ یورپ کی۔ یہ کمپنیاں دنیا بھر میں تیل اور سامان کی ترسیل کرتی ہیں، لیکن ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھیں کسی نے بھی آرڈر کیا ہے تو اس کمپنیوں کو نقصان تو لازمی جو ہے وہ پہنچے گا، لیکن اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ دوسرا خلیج کے پانی میں اب جہاز بھیجنے سے پہلے آپ کو سیکیورٹی ملے گی، یہ بات غلط ہے۔ امریکہ اس سے بالکل پیچھے ہٹ گیا، امریکہ کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم نہیں کر رہا۔ اگر سیکیورٹی کی بات ہوتی تو بھارت کو سیکیورٹی فراہم کرتے اور ان کا جہاز جو ہے وہ بچ جاتا، لیکن ابھی تک وہ جہاز نہیں بچا اور اس کو نقصان ہوا، اور باقاعدہ انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ان جہازوں پہ ابن ہرمز کے اوپر مالی نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے انالیسز کیا تھا کہ جناب ایران کے اوپر امریکن اور اسرائیل کا جو حملہ کیا، اور اس پہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل پہ جو حملہ کیا ان کے بیسز کے اوپر
کتنا نقصان پہنچا ہے، اس میں بہت زیادہ بلومبرگ کی سٹوریز جو ہے موجود ہے، CNN کی سٹوریز موجود ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اس چھوٹے سے مرکز 38 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے جہاں پر ایران نے ایک بریک لگا دی ہے معاشی جو ایک شارک ہے پوری دنیا کی، اس کو جو بریک لگے اس سے کتنا نقصان ہوا۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ $120 ملین سے زائد کا نقصان جو ہے وہ اب تک ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے آئل ٹینکر کی قیمت کے اگر مطابق اگر بات کی جائے تو 34 سے 28 ہزار روپے کا ایک آئل ٹینکر بنتا ہے، اب جس کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا چکا ہے اپنا ہرمز کے اوپر۔ اور اگر کم از کم 15 جہازوں یا 19 جہازوں کا نقصان کا تخمینہ لگایا جائے تو صرف جہازوں کی قیمت جو ہے وہ 2 سے 2.5 ارب روپے ڈالر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، جو کہ ایسٹیمیٹ تقریباً ایسٹیمیٹ اس کا بتایا جاتا ہے کہ اتنا نقصان اس مرکز کے اوپر پہنچایا جا چکا ہے، جو کہ جس کی مالیت اگر پاکستان میں بات کی جائے تو 560 ارب روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے، یعنی کہ 560 ارب روپے کے ٹینکر وہ ان ڈرونز نے، پاسدارانہ انقلاب نے اس مرکز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تباہ کی ہے۔ اب اس کی بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، جو پریمیم انشورنس والی کمپنی ہے وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کمپنیوں نے اب انشورنس دینے سے انکار کر دیا جو ان کو نقصان وہاں پر ہو رہا ہے۔ اب جو کیونکہ جنگ کا ماحول ہے تو جنگ کے ماحول کے دوران انشورنس دینے والوں نے بھی باقاعدہ انکار کر دیا، تو اس سے ان کمپنیوں کو اتنا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور ایٹ دی اینڈ اس کا برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو متعلقہ حکومتیں ہیں ان کے اوپر آئے گا، ان کے اوپر اثر آئے گا۔ خلیج ممالک کے اوپر اثر جو ہے وہ آ رہا ہے، امریکن کے اوپر اثر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے جنگ لڑنے کے بعد جو یہاں پر ان کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ بیسیکلی اگر یہ اپنا پیسہ نکال لیتی ہیں بینکوں سے، ٹیکس نہیں دیتے، تو پھر نقصان تو ان کنٹریز کو ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اور اس میں جو ماہرین کے مطابق ہے جو نقصان ہے وہ اب مزید اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو 5 سے 6 ارب ڈالر تک یہ نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ اب کیا بات ہے کہ کیا یہ جن جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا کیا یہ جہاز دوبارہ چل سکتے ہیں؟ تو یہ جہاز اگر ان کے ڈیک پر حملہ ہوا ہے تو مثلا ایک 2 یا 3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو چیک کیا جائے گا، مینٹیننس کی جائے گی، اس کے بعد اس کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر آگ لگ جائے تو پھر اس میں زیادہ وقت جو ہے وہ بھی درکار ہے۔ تو ایسے جہازوں کو عام طور پر جو ہے وہ شپ یارڈ میں لے جا کر باقاعدہ اس کی مینٹیننس جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ سٹوری تھی جس میں اب 15 سے 19 جہاز اس ایک مرکز کے اوپر اب تک ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ ایک تو نقصان وہ ہے جو دیگر ملکوں میں ایران نے میزائل پھینک کے کیا، ایک نقصان وہ جو سمندر کے اندر اس 38 کلومیٹر کے ایک فاصلے کے اوپر جس کو شارک بتایا جاتا ہے معیشت کا مڈل ایسٹ کے اندر، اس کو جو نقصان پہنچایا وہ 5 سے 6 ارب ڈالر تک پہنچ رہا ہے۔ اگر مزید یہی صورتحال رہی، اگر ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری جاری رہی تو پھر پاسدارانہ انقلاب اس مرکز کے اوپر کبھی بھی کسی کو گزرنے جو ہے وہ نہیں دیں گے، وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ نقصان جو ہے وہ سب کو پہنچے گا۔ ان آئل ٹینکرز کو اب تک جو ہے وہ 15 سے 19 آئل ٹینکرز تباہ ہو چکے ہیں، تو اب ان آئل ٹینکرز کی اگر تباہ ہوئے تو ان کمپنیوں کو کتنا نقصان ہوگا، کمپنیوں کے نقصان کے بعد وہ سمندری پانی میں اگر آئل وہ پھیل جاتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پر اب جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال اب بہت کٹھن ہوتی جا رہی ہے سب کے لیے، نہ صرف ایرانینز کے لیے بلکہ مڈل ایسٹ اور امریکن کے لیے بھی، کیونکہ ان کے اوپر پریشرز آ رہا ہے کمپنیوں کا کہ وہ اس جنگ کو بند کریں اور اس مرکز کو جو ہے وہ کلیئر کروائیں، کیونکہ مرکز کو ایران کلیئر نہیں کرے گا جب تک ان کے حقوق، ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، جب تک وہ اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا، اسکولوں کے بچوں کو شہید کیا، 1200 سے زائد وہاں پر اموات ہو چکی ہیں، تو وہ اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ ضرور لیں گے، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو، خواہ وہ یہ سینٹر ہو۔ اور سینٹر پہ وہ جہاز روک کر پوری ہمارے مڈل ایسٹ کی معیشت کو انہوں نے نقصان جو ہے پہنچا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ آئل ٹینکر جو جہاز آ رہے تھے جن کی 26 سے 28 ارب روپے مالیت کا ایک ٹینکر جو جہاز ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔